الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کہ اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو غسل جنابت کے موضوع پر ہوگی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کئی احادیث ہیں، جن میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے گی اور اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس مسئلے پر، غسل جنابت کے مسئلے پر کیا ہے گفتگو اور بات ہوگی۔ عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب قال یا رسول اللہ ایرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ احدكم فلیرقد۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایرقد احدنا وهو جنب، کیا جنابت کی حالت میں ہم میں سے کوئی سو سکتا ہے؟ قال، آپ نے کہا، نعم، ہاں، اذا توضأ احدکم فلیرقد، تم میں سے اگر کوئی وضو کر لے تو وہ سو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عمر ابن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی جنابت کی حالت میں ہے ہم میں سے تو کیا اسی حالت میں سو سکتا ہے، یا کہ ضروری ہے کہ غسل کرے اس کے بعد سوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، بغیر غسل کیے سو سکتا ہے، بشرطے کہ اگر اس نے وضو کر لیا ہو۔ وضو کر لیا ہے تو وضو کے بعد کیا ہے، سو سکتا ہے، پھر بعد میں جب فرصت ملے تو وہ غسل جنابت کر لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اگر غور کیا جائے حضرات اس حدیث پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر ابن الخطاب نے پوچھا، ایرقد احدنا وهو جنب، کہ کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ جنابت کی حالت میں سونا بغیر غسل کیے کیا یہ عمل کرنا، اس طرح کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ عمر ابن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ ادھر یہ بات ثابت ہو رہی ہے حضرات کہ غسل کرنا جنابت کے لیے یہ ایک لازمی معاملہ ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت سے ہو، فَطَّهَّرُوا، تو تم طہارت اختیار کرو۔ یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، چاہے ہم بستری کے ذریعے ہو، احتلام کے ذریعے ہو، جنابت لاحق ہو، کسی بھی طریقے سے جنابت اگر لاحق ہوئی اور جنابت کی حالت میں انسان پڑ گیا تو اسے غسل کر لینا چاہیے، اور غسل کرنا یہ لازمی معاملہ ہے۔ اور بغیر غسل کیے کوئی سو سکتا ہے یا نہیں، یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا سوال۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بغیر غسل کیے سو سکتا ہے اگر اس نے وضو کر لیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر بغیر غسل کیے سونا چاہتا ہے جنوبی شخص تو وہ سو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے اس کے بعد سوئے، کیونکہ وضو کے ذریعے جنابت میں کیا ہے تخفیف ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ کیا ہے سو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا ہے اجازت اور اس کی کیا ہے تعلیم دی۔ جنابت کی حالت میں اگر دیکھا جائے حضرات تو 3 اہم معاملات ایسے ہیں جن سے انسان کو گریز کرنا ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 مصحف کا پکڑنا ہے، نمبر 3 قرآن کی تلاوت۔ جنوبی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا اس وقت تک جب تک کہ طہارت کا اہتمام نہ کر لے۔ جنوبی شخص مصحف کو نہیں پکڑ سکتا اپنے ہاتھوں سے جب تک کہ طہارت کا اہتمام نہ کر لے، اور اسی طرح جنوبی شخص زبانی بغیر دیکھے قرآن نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ طہارت کا اہتمام نہ کر لے۔ یہ 3 اہم امور ہیں جن سے جنوبی شخص کو جسے جنابت لاحق ہوئی ہے اسے کیا ہے اجتناب اور گریز کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت سے اگر کوئی چیز روکتی تو وہ جنابت ہوا کرتی تھی، یعنی اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 امور ہیں، ان 3 امور سے پہلے غسل جنابت کرنا ایک جنوبی پر کیا ہے لازم ہے۔ تو اگر کسی کو جنابت لاحق ہوئی اور فوری طور پر غسل نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی بنا پر، یا یوں ہی اگر جو ہے غسل کو تاخیر دیتا ہے تو اجازت ہے، لیکن نماز کا وقت ہو تو نماز سے پہلے اسے غسل کرنا ہوگا۔ قرآن چھونا ہو، مصحف اٹھانا ہو یا قرآن پڑھنا ہو تو اسے غسل کرنا ہی ہوگا جنابت سے۔ یہ جو ہے اس کا وقت ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پہلی فرصت میں غسل جنابت کرنا یہ کیا ہے زیادہ افضل اور زیادہ مستحب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی زیادہ معمول رہا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا ہے فرماتی ہیں اور بتاتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی مؤخر کرنا چاہتا ہے غسل جنابت کو، کچھ دیر بعد یا سو کر اٹھنے کے بعد غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو بہتر یہ ہوگا کہ پہلے وضو کر لے اس کے بعد سوئے، اور جب بیدار ہوگا نیند سے تو اس وقت کیا ہے وہ غسل کر سکتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُب، کیا ہم میں سے کوئی اگر جنابت کی حالت میں ہے تو کیا وہ سو سکتا ہے اسی حالت میں؟ یعنی یہ ایک بات صحابہ کرام کے ذہن میں تھی کہ ہاں جنابت کے لیے غسل لازم ہے، تو ادھر یہ تشویش پیدا ہوئی کہ کیا اگر یہ جنابت کے لیے غسل لازم ہے تو کیا غسل کو کچھ مؤخر کر کے سو سکتا ہے یا کہ سونے سے پہلے غسل کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کی، تو آپ نے جو تعلیم دی اور بتایا کہ اذا توضأ احدکم فلیرقد، تم میں سے اگر کوئی وضو کر لے تو وضو کے بعد کیا ہے وہ سو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ وضو سے جنابت کے معاملے کو لے کر کچھ تخفیف ہو جائے گی، اس کے بعد وہ سو جائے، جنابت کے کچھ آثار کم ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ سو سکتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہو تو وہ کیا ہے غسل جنابت کا اہتمام کرے، کیونکہ غسل جنابت لازم ہے نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے،
مصحف پکڑنے کے لیے اور دیگر جو ہے دوسرے اعمال کے لیے۔ اور غسل جنابت کا جو طریقہ بتایا گیا حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر احادیث پر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غسل جنابت کا طریقہ ثابت ہے وہ اس طرح ہے کہ 3 دفعہ یعنی نیت کر کے بسم اللہ کا اہتمام ہو، اپنی زبان سے بسم اللہ کہے، جس طرح وضو کے لیے بسم اللہ کہتا ہے، نیت بسم اللہ، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئے، اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد شرمگاہ کی صفائی ہو، اور اگر کہیں پر کچھ گندگی لگی ہے اس کی بھی صفائی ہو جائے۔ اس کے بعد اپنے سر کو خوب اچھی طرح تر کرنے کی، بھگانے کی کیا ہے کوشش کرے، جیسے کہ بعض روایات میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ 3 دفعہ پانی اپنے سر پر ڈالے، اور 3 دفعہ پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی طرح سر کے بالوں کی جڑوں تک یعنی سر تک کیا ہے پانی پہنچ جائے۔ جب سر تک پانی پہنچ جائے اس کے بعد اپنا وضو کرے، پورا ویسے ہی وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کا اہتمام کرتا ہے۔ وضو کا اہتمام ہو، جب اس سے فارغ ہو، اب اس کے بعد اپنے بدن پر کیا ہے پانی بہائے، اپنے مکمل بدن پر پانی بہائے، اور مکمل بدن پر جب پانی بہانے کا ارادہ ہو تو اس وقت اپنے دائیں جانب پہلے پانی ڈالے، اس کے بعد کیا ہے بائیں جانب پر کیا ہے پانی ڈالے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ جب وضو کر کے فارغ ہو تو بدن پر جب پانی ڈالنا چاہے تو پہلے اپنے دائیں جانب پانی ڈالے، اس کے بعد اپنے بائیں جانب کیا ہے پانی ڈالے۔ اور اس کے بعد یہ غسل جنابت کا طریقہ رہا۔ اس کے بعد غسل جنابت سے فارغ ہے وہ ایک دوسرا طریقہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ صرف جو ہے بسم اللہ کہہ کر یعنی اپنے شرمگاہ کی صفائی کے بعد بسم اللہ کہے اور ناک اور منہ میں پانی ڈال کر ان کی صفائی کرے، اس کے بعد اپنے پورے مکمل بدن پر جو ہے پانی بہا لے، ڈال لے، اور پورا بدن اگر تر ہو گیا پانی سے اور پانی بدن کے ہر حصے پر پہنچ گیا، یہ بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ یہ جائز طریقہ ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے، اور مستحب طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور دیگر صحابہ کرام نے کیا ہے روایت کی ہے۔ یہ 2 طریقے، ایک جائز اور ایک افضل مستحب طریقہ اہل علم غسل جنابت کے بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ جو آسانی ہو اس کو کیا ہے اپنایا جائے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ افضل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی طور پر کیا ہے بتایا ہے، جس میں وضو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کر کے بتایا تھا۔ المہم حضرات، کہنے کا مقصد یہ تھا آج کی اس ملاقات میں جو موضوع ہمارا تھا وہ یہ غسل جنابت۔ جنابت اگر لاحق ہو کسی کو تو غسل کرنا یہ واجب عمل ہے، لازم ہے، نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور مصحف چھونے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تمہیں جنابت ہو فَطَّهَّرُوا تو تم طہارت اختیار کرو، یعنی غسل کر لیا کرو۔ اور غسل کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مروی ہے۔ اور رہی بات غسل کا جو وقت ہے، اب بہتر یہ ہے کہ فوری طور پر کیا ہے غسل کر لیا جائے جنابت جیسے لاحق ہو، لیکن اگر مؤخر کسی نے کیا اور تاخیر کرنا عذر کی بنیاد پر ہو یا بلا عذر ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اسے سونا ہو اسی حالت میں تو وضو کر کے سوئے۔ اگر وضو کر لیتا ہے تو جنابت کے آثار کیا ہے کچھ ہلکے ہو جاتے ہیں، تخفیف ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور پوچھا تو آپ نے کہا کہ ہاں بغیر غسل کیے جنوبی سو سکتا ہے۔ اذا توضأ احدکم،
اگر کیا ہے وضو کر لیا، اگر وضو کر لیا فلیرقد، اس کے بعد کیا ہے وہ سو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. ادھر ایک مسئلہ اور بیان کر دیا جائے مختصراً، بس اوقات جو ہے تشویش میں لوگ پڑ جاتے ہیں، وہ یہ کہ اگر جنابت لاحق ہوئی رات کو اور اسی حالت میں وہ سو گیا وضو کر کے، صبح اسے روزہ رکھنا تھا، چاہے رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا روزہ ہو، تو ایسے وقت بیدار ہوا کہ اگر غسل کرتا ہے تو شاید سحر رہ جاتی ہے اس سے، اور اگر سحری کھاتا ہے تو غسل اس سے رہ جائے گا. تو ایسی حالت میں سحری کھا لے، اس کے بعد طلوع فجر کے بعد بھی اگر غسل کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی مزہ کا کوئی حرج نہیں، اور اس کے روزے پر جو ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اس کا مکمل ہو جائے گا، جیسے کہ صحیح سنت اور حدیث سے کیا ہے یہ بات ثابت ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اور روایت کی ہے. تو یہ جنابت کا مسئلہ تھا حضرات، کہ جنابت اگر لاحق ہو تو پہلی فرصت میں غسل ہو، اللہ کے حکم پر عمل ہو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر کوئی غسل کو مؤخر کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت، اس کی رخصت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ زیادہ مؤخر نہ کرے. اور اگر اسی حالت میں سونا چاہتا ہے تو باوضو ہو کر جو ہے سو جائے، جب بیدار ہو تو وہ غسل کر لے. اور افضل یہ ہے کہ پہلی فرصت میں غسل ہو، قرآن کی تلاوت، مصحف کو چھونا، اور اسی طرح مصحف پکڑنا، اور اسی طرح نماز پڑھنا. یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو پابندی ہوتی ہے ایک جنوبی شخص پر، جب تک وہ اپنی جنابت کو طہارت کے ذریعے زائل نہ کرے تو یہ 3 اعمال وہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو ہمیشہ ہر قسم کی طہارت اور صفائی ستھرائی کو اپنانے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے. ظاہری صفائی ستھرائی شکل و صورت کی، بدن کی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی باطن کی صفائی ستھرائی کی بھی ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق دے. شرک کی اور اس کی غلاظت سے اور دیگر جو باطن کی جو دوسری برائیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام غلاظتوں سے، تمام برائیوں سے ہمیں کیا ہے بچنے کی توفیق دے، توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے. اور اسی طرح پانی کے ذریعے ظاہری صفائی ستھرائی کی بھی اللہ تبارک و تعالی اہتمام کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.